بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول کیلنڈر کلر بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ صفدر کار سے اترتے ہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر وہ موڑ کر اسی جگہ پر آ گیا جہاں چوکیدار کو اتارا گیا تھا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اسے دور سڑک پر چوکیدار کے پہنے ہوئے مخصوص کوٹ کی جھلک نظر آ گئی۔ صفدر تیزی سے اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ چوکیدار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد مین مارکیٹ میں آ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے صفدر اطمینان سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ مین مارکیٹ کے آخری سرے پر ایک پبلک فون بوتھ تھا۔ چوکیدار بوتھ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ صفدر اس وقت قریب ہی تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے قدم بڑھائے اور پھر اس بوتھ کے کونے سے کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے چوکیدار تو اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر صفدر کو وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر صفدر نے اسے نمبر ڈائل کرتے دیکھا اور وہ نمبر یاد کرتا چلا گیا۔ بوتھ کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اس لیے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر صفدر نے چوکیدار کی ڈاکٹر راشیل سے تمام بات چیت پوری طرح سن لی۔ ابھی چوکیدار فارغ نہیں ہوا تھا کہ اچانک صفدر کی چھٹی اس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ وہ چونک پڑا۔ بوتھ کے ساتھ ہی کتابوں اور اخباروں کا اسٹال تھا۔ صفدر نے لاشعوری طور پر اس کی طرف قدم بڑھائے اور پھر ایک اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا، اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار فون بوتھ سے نکلتا، سیاہ رنگ کی 3 کاریں انتہائی تیز رفتاری سے بوتھ کے قریب آ کر رکیں، اور پھر ان میں سے مسلح افراد باہر آ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ نیلے رنگ کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اوہ بشارو، مگر یہاں کیا ہوا ہے؟ اسٹال کے مالک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ کاروں سے نکلنے والے مسلح افراد نے بوتھ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور دوسرے لمحے انہوں نے چوکیدار کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا، اور پھر چیختے چلاتے چوکیدار کو انہوں نے اٹھا کر ایک کار میں پھینکا، اور پھر چند لمحوں بعد کاریں تیز رفتاری سے چلتی ہوئی صفدر کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ شکر ہے معاملہ ایک ہی آدمی کی گرفتار تک محدود رہا۔ اسٹال کے مالک نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بڑی بے دردی سے اس آدمی کو گھسیٹا ہے۔ صفدر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، آپ شاید یہاں اجنبی ہیں؟ ہاں، میں راجیشیا کا رہنے والا ہوں۔ صفدر نے جان بوجھ کر راجیشیا کا نام لیا تھا، کیونکہ زاریہ اور راجیشیا کے تعلقات بے حد اچھے تھے۔ یہ یہاں کی انٹیلیجنس بوشارو کے آدمی تھے، خوفناک بوشارو، جو انتہائی طاقتور ہے اور جس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اسٹال کے مالک نے رسالوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے دبے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ صفدر نے جواب دیا اور پھر اخبار کی قیمت ادا کر کے وہ آگے چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بال بچہ ہے۔ اگر وہ وہیں بوتھ کے ساتھ لگا رہتا تو یقیناً بشارو مشکوک ہو جاتی، اور پھر وہ یقیناً ان کے پنجے میں پھنس جاتا۔ بشارو کے متعلق اس نے بے شمار کہانیاں سنی تھیں۔ یہ لوگ بے حد سفاک اور ظالم واقع ہوتے تھے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے تھے۔ بہرحال اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ اسے وہ نمبر معلوم ہو گیا تھا جس پر چوکیدار نے بات کی تھی، اس لیے وہ واپس اس ہوٹل کی طرف چل پڑا جہاں عمران اور وہ رہائش پذیر تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمران کے کمرے میں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل پہلے سے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور صفدر نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ تو اس کا مطلب ہے بات بشارو تک پہنچ گئی، اور اب ڈاکٹر راشیل کی بھی شامت آ جائے گی۔ اسے کیلنڈر کلر کے متعلق سب کچھ بتانا پڑے گا بشارو کو، اور پھر جہاں ڈاکٹر راشیل کی حفاظت کے انتظامات سخت ہو جائیں گے، وہاں بشارو بھی کیلنڈر کلر کے پیچھے لگ جائے گی۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو یہ اچھا ہوا ہے۔ بشارو کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، وہ جلد ہی کیلنڈر کلر کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ کیلنڈر کلر بشارو کی وجہ سے گھبرا کر نومبر کو قتل کرنے کی بجائے دسمبر کا خاتمہ کرنے کا پہلے فیصلہ کر لے۔ اس طرح اسے 2 فائدے ہوں گے۔ بشارو وقت گزرنے سے کے ساتھ مطمئن ہو جائے گی، اور ڈاکٹر راشیل بھی۔ کیلنڈر کلر بعد میں ڈاکٹر راشیل کو آسانی سے شکار بنا لے گا۔ ہاں، اس بات کا خدشہ تو موجود ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کیلنڈر کلر کو اپنے ملک میں پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لوں۔ مگر اس کی کیا صورت ہوگی؟ کیلنڈر کلر کے متعلق ابھی تک کوئی کلو ہی نہیں مل سکا۔
اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح ہم ڈاکٹر اشیل کی جگہ لے لیں۔ مجھے یقین ہے کہ کیلنڈر کلر ڈاکٹر اشیل پر لیبارٹری کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم کیلنڈر کلر کا کلو لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفدر اور کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے انہیں وہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس لوٹا۔ اس نے جیب سے 3 فوٹو نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یہ تینوں لیبارٹری میں ڈیفینس ریسرچ اسکالر ہیں، ہمیں ان کا میک اپ کرنا ہوگا۔ مگر عمران صاحب، آپ کو ان کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ سب تمہارے چوہے باس کے کارنامے ہیں، اس نے یہاں بھی ایک گروپ قائم کر رکھا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان دونوں کے حلق سے طویل سانس نکل گئی۔ پھر عمران نے خود ان دونوں کا اور پھر اپنا میک اپ کیا اور پھر ان کے متعلق تمام تفصیلات بتانے لگا۔ ہمیں کل صبح لیبارٹری میں داخل ہونا ہے، سمجھے؟ اور سنو، کسی ہنگامی صورتحال میں سینٹر اسپاٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 120 جائے پناہ ہوگی، وہ ڈیکسٹو ہی ہو، عمران نے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیے۔ لیبارٹری کے سیکورٹی روم میں اس وقت 3 افراد موجود تھے۔ ایک کرسی پر لیبارٹری کا سیکورٹی چیف نمبر 1 بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے بوشارو کے 2 اعلیٰ حکام موجود تھے۔ نمبر 1 کا تعلق بھی بنیادی طور پر بوشارو سے ہی تھا، مگر چونکہ وہ عہدے میں ان دونوں سے بڑا تھا، اس لیے اس وقت اس کی سربراہی میں یہ اجلاس جاری تھی۔ ہمیں ہر قیمت پر کیلنڈر کلر کو گرفتار کرنا پڑے گا، نمبر 1 نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ دیکھو نمبر 1، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ کیلنڈر کلر فی الحال ایک نام ہے۔ جب تک وہ کھل کر سامنے نہ آئے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اسے سامنے لانے کے لیے جال بچھانا پڑے گا۔ ایک طرف بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر مگر قوی ہیکل شخص نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہارے پاس کوئی تجویز ہے؟ نمبر 1 نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، نہیں، تجویز تو ہمیں سوچنی ہے اور اسی لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تیسرے شخص نے کہا۔ وہ کیا ڈیلنگر؟ ان دونوں نے چونک کر کہا، ہمیں مچھلی کو کانٹے میں پھنسانے کے لیے چارہ ڈالنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر اشیل سے بڑھ کر اچھا چارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر اشیل اس وقت ایک بہت اہم ترین فارمولے پر کام کر رہا ہے اور میں ایسے موقع پر اسے ضائع کرنے کا 1% بھی رسک نہیں لے سکتا۔ تو اس کی ایک صورت اور بھی ہے، دوسرے شخص نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے چراغ جل اٹھے تھے۔ وہ کیا؟ ہم کسی اور شخص کو ڈاکٹر اشیل کا میک اپ کر کے لیبارٹری سے باہر نکال دیتے ہیں، اس طرح کیلنڈر کلر بھی سامنے آ جائے گا اور ڈاکٹر اشیل بھی خطرے میں نہیں پڑے گا، دوسرے آدمی نے کہا۔ میرے خیال میں اس کے لیے بوشارو کا ایجنٹ نمبر 303 بہت مناسب رہے گا۔ وہ قد و قامت اور عمر میں ڈاکٹر اشیل سے ملتا جلتا ہے اور پھر وہ آسانی سے مار کھانے والا بھی نہیں۔ بہت اچھا انتخاب ہے نمبر 1، میں اس کی تائید کرتا ہوں، دوسرے نے جواب دیا اور ڈیلنگر نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا، مگر ڈیلنگر کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے منصوبہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، تم 303 کو فوری طور پر کال کرو، میں خود اپنی نگرانی میں اس کا میک اپ کراؤں گا اور پھر وہ ایک رات ڈاکٹر راشل کے ساتھ گزارے گا تاکہ اچھی طرح اس کی حرکات و سکنات اور انداز گفتگو سے واقف ہو جائے۔ پھر صبح ہم اسے بیمار ظاہر کر کے جنرل ہسپتال داخل کر دیں گے۔ وہ کیوں؟ اس طرح ہم بآسانی کیلنڈر کلر کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی، نمبر 1 نے کہا۔ لیکن اگر اسے ڈاکٹر اشیل کے ہسپتال میں داخل ہونے کا علم نہ ہوا تو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کسی مشن کے لیے چلتے ہیں وہ ہر لحظہ کی خبر رکھتے ہیں، نمبر 1 نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے آپریٹر کو اپنی شناخت کرائی اور پھر بوشارو ہیڈ کوارٹر بات کرانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ باشام اسپیکنگ، 303 کو فوری کال کر کے ڈیفینس لیبارٹری نمبر 2 کے مین گیٹ پر بھیج دو، یہاں کوڈ گولڈن فش ہوگا، باشام نے رابطہ قائم کرتے ہوئے سخت لہجے میں احکامات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باشام نے ریسیور رکھ دیا۔ نمبر 1 گیٹ پر ہدایت دے دو، کوڈ گولڈ فش، باشام نے نمبر 1 سے مخاطب ہو کر کہا اور نمبر 1 نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اپنی طرف کھسکایا اور پھر وہ 303 کی آمد کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ پھر اس نے ریسیور رکھا تو ڈیلنگر نے کہا، اب ہمیں ڈاکٹر اشیل کی نگرانی کی تفصیلات طے کر لینی چاہیے۔
میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں کوئی جھول نہ رہے، اس کی نگرانی کا انچارج میں رہوں گا۔ اور پھر وہ تینوں تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ لیبارٹری کی طرف جانے والی سڑک پر کاروں اور ویگنوں کی ایک طویل قطار نظر آنے لگی۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جا رہے تھے۔ انہی میں ایک دوسرے کے پیچھے 4 کاریں بھی رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سب سے آگے والی کار میں کیلنڈر کلر سوار تھا، اس کے پیچھے نمبر 2 اور اسی طرح نمبر 3 اور نمبر 4 تھے۔ انہوں نے رات کو 4 سائنسدانوں کو منتخب کر لیا تھا اور وہ سائنسدان اگلی دنیا میں پہنچ چکے تھے، جبکہ وہ ان کے روپ میں لیبارٹری کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے سائنسدانوں پر بے پناہ تشدد کر کے ان سے لیبارٹری کے متعلق اور خود ان کے متعلق سب کچھ اگلوا لیا تھا، اس لیے وہ بے حد مطمئن تھے۔ انہوں نے ظلم میک اپ کیا تھا۔ یہ ایک جدید ترین میک اپ تھا جس کے متعلق اس کے ملک کا دعویٰ تھا کہ انسان تو انسان، کمپیوٹر بھی اسے چیک نہیں کر سکتے۔ جلد ہی کیلنڈر کلر کی کار مین گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ سیکیورٹی کے افراد نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشینوں سے ایک لمحے میں اس کار کو چیک کیا اور پھر سیکیورٹی والوں نے اس سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور کیلنڈر کلر نے کار اس بند راہداری میں بڑھا دی جس میں چیکنگ کمپیوٹر لگے ہوئے تھے۔ کار آہستہ آہستہ راہداری کراس کرتی چلی گئی اور راہداری میں دونوں طرف سبز رنگ کے بلب جلتے گئے۔ راہداری کے اختتام پر سڑک نیچے جا رہی تھی، جیسے کسی تہہ خانے میں اترتی جا رہی ہو۔ یہاں گھوپ اندھیرا تھا۔ کیلنڈر کلر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس کی سرنگ کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ کیلنڈر کلر کار دروازے سے اندر لیتا چلا گیا۔ یہاں ایک طرف وسیع اور عریض پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کار آگے جانے والی کار کی سائڈ میں کھڑی کی اور پھر اتر کر اس طرف بڑھ گیا جدھر آگے جانے والے جا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ اس کے تینوں ساتھی بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ وہ چیکنگ کمپیوٹروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک چھوٹی سی گاڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ اس میں 4 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ یہ کیبل کار تھی جو کیبلوں کے ذریعے نہ جانے کہاں تک جاتی تھی۔ جب کیلنڈر کلر وہاں پہنچا تو کار میں 4 افراد سوار ہو چکے تھے۔ اس کے سامنے ہی اس کا دروازہ بند ہوا اور کار آگے بڑھ گئی۔ وہیں ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ کار کے آگے بڑھتے ہی اس نے دیوار میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو ایک اور کیبل کار وہاں آ گئی۔ بیٹھیے، سیکیورٹی گارڈ نے کیلنڈر کلر سے کہا اور کیلنڈر کلر سر ہلاتا ہوا کار میں سوار ہو گیا۔ پھر اس کے تینوں ساتھی بھی کار میں سوار ہو گئے اور سیکیورٹی گارڈ نے کار کا دروازہ بند کیا اور کار تیزی سے کیپسول پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کار چاروں طرف سے بالکل بند تھی، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کے ارد گرد کیا ہے۔ وہ چاروں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کیبل کار میں کوئی ایسا چیکنگ سسٹم موجود نہ ہو جو ان کی آوازیں چیک کرے۔ تقریباً 5 منٹ تک کار دوڑتی رہی، پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کار کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے جو فولاد کا بنا ہوا تھا اور چاروں طرف سے بالکل بند تھا۔ وہ چاروں اس کمرے میں داخل ہو گئے اور پھر کمرہ کسی لفٹ کی طرح انہیں نیچے لے جاتا گیا۔ کافی گہرائی میں جا کر وہ کمرہ رکا اور پھر اس کا دروازہ کھلا۔ اب وہ ایک بڑے ہال میں تھے جہاں 20 کے قریب سیکیورٹی گارڈ ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، سیکیورٹی گارڈ مشین گنوں کی طرح حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے وہ چاروں طرف سے مشین گنوں کی زد میں آ گئے، مگر وہ اس لیے خاموش رہے کہ شاید یہ بھی چیکنگ کا کوئی طریقہ ہو۔ خاموشی سے اس طرف چلے آؤ، ایک گارڈ نے سرد لہجے میں کہا اور پھر وہ اسے لیے ہوئے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ وہاں سے گزر کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازے کی دائیں سائڈ پر لگا ہوا بٹن دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، اچانک سیکیورٹی گارڈوں نے پوری قوت سے ان چاروں کو دھکا دیا اور وہ منہ کے بل اچھل کر دروازے کے اندر جا گرے۔ دوسرے لمحے ان کی نیچے جاتی ہوئی چیخوں سے وہ کمرہ گونج اٹھا۔ وہ چاروں سر کے بل نیچے گہرائی میں گرتے چلے گئے کیونکہ اس کمرے کا فرش نہیں تھا اور وہ کسی کنویں کی مانند تھا۔ وہ زبردست دھماکے سے نیچے فرش پر گرے اور پھر ان کے ذہن ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ چاروں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔